الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ترک اب ساری فضولیات کر یوں نہ ضائع تو اپنے اوقات کر ذکر و فکر حازم لذات کر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ شمسی اعتبار سے یہ آخری مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بھی چند ہی دن، چند ہی لمحے اور چند ہی گھڑیاں باقی ہیں. سال کا جب اختتام ہوتا ہے تو جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ سال کے آخر پر حساب لگاتے ہیں کہ اس سال نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، نقصان ہوا تو کیوں ہوا، کون کون سے خامیاں تھیں اور اس سال کون کون سے مسائل کا ہمیں سامنا رہا. تو وہ اپنا حساب لگاتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں اپنی دکان کا، اپنے کاروبار کا. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ غلطیاں، کمزوریاں کہاں ہیں، خوبیاں بھی سامنے آ گئیں، خامیاں بھی سامنے آ گئیں. اگلے سال کے لیے حکمت عملی بھی تیار ہو گئی، اگلے سال کے لیے پلاننگ بھی ہو گئی. اس سے ہوتا ہی ہے کہ اگلے سال وہ خامیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور نفع بھی پہلے کی نسبت بڑھ جاتا ہے. تو ہر دکان والا، ہر کاروباری وہ اپنی زندگی کو کے کاروبار کو پلان کر کے ہر سال نفع کماتا جا رہا ہے اور اس کا نفع بڑھتا جا رہا ہے. ایک ہم انسان ہیں جو اپنی آخرت کی زندگی کا نہ تو محاسبہ کرتے ہیں، جو لمحے زندگی میں گزارے، دنیا میں گزارے، ہم نے ان میں کیا پایا، کیا کھویا، کتنا ہم اللہ کے قریب ہو گئے، کتنا ہم نے دین کو سیکھا، کتنا ہم نے قبر کی تیاری کی. ہم کوئی تیاری کرتے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی سال بھر کی پلاننگ میں کہیں موت شامل ہی نہیں، کہ موت کی تیاری شامل ہی نہیں، آخرت میں اللہ کے روبرو حاضری شامل ہی نہیں. تظاہر ہے جب یہ چیز ہماری پلاننگ میں ہی نہیں، ہم اس کے لیے پلان کرتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی. کسی بھی لمحے پورا سال جو ہم مختلف چیزیں پلان کرتے ہیں، سفر پلان ہوتے ہیں، وزٹ پلان ہوتے ہیں، خوشی غمی جو ہے وہ پلان ہوتی ہے. ایک موت اور آخرت کی تیاری ہے جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کاروباری گزرتے دن کے ساتھ نفع کما رہا ہے اور ہم گزرتے دن کے ساتھ خسارہ اٹھا رہے ہیں، بعید طور کہ اللہ سے بھی دور ہو رہے ہیں، قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں. دلوں پر غفلت کا پردہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اسی محاسبے کی تلقین، اسی حساب کی تلقین کہ ہر روز یہ دیکھنا کہ مجھے خسارہ کہاں ہوا ہے،
میں نے کیا کھویا کیا پایا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی جا بجا متوجہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جو آیات ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حساب کتاب تو کافروں کو بھی دینا ہے، لیکن جو مانتے ہیں آخرت کی زندگی کو، قبر کو، ان اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر نفس وہ دیکھتا رہے کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا جوڑ کے رکھا ہے۔ آج ہمارے ہاں اس آدمی کو زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے جو اپنے دنیا کے مستقبل کی تیاری کرتا ہے، فیوچر پلاننگ جو شخص کرتا ہے، جو اپنے فیوچر کو سیکیور کر لے، اس کے لیے خوب جمع پونجی کر لے۔ آج ہر شخص جو محنت کر رہا ہے اس سے پوچھے بھائی کیوں محنت میں لگے ہو، دن رات ایک کیا ہوا ہے، راتوں کو جاگ رہے ہو، دن کو بے آرام ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ تو دنیا کے مستقبل کی آسائش اور آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے، راحت و سکون کے لیے وہ شخص محنت کر رہا ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اس جہان کا جو اختتام جہاں ہونا ہے، زندگی کا اختتام جہاں ہونا ہے، اور اس کے بعد جو مستقبل شروع ہوگا، اس کے لیے ہم نے کتنی پلاننگ کی، کتنی تیاری کی، کتنی راتوں کو ہم اس مستقبل کے لیے جاگے ہیں۔ تو قرآن کریم خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر آخرت کی تیاری آسان ہو جائے۔ ہمیں 24 گھنٹے خوشی کے وقت، غمی کے وقت، کسی وقت اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ رسمی سی عبادات ہیں جو ہم کر لیتے، اس عبادت کو بھی سر انجام دیتے کتنا اللہ یاد رہتا ہے، وہ تو ہم میں سے ہر شخص ہی جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم کام کرتے ہو، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوب باخبر ہے۔ اور ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو نتیجے میں وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ انہیں کوئی فکر ہی نہیں کہ نیک کام کریں، انہیں فکر ہی نہیں گناہوں سے بچ جائیں، انہیں فکر ہی نہیں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہم نے وقت بچا لیا، ہم دین پہ نہیں چلے، سود کا کام کیا، رشوت کا کیا، حرام کھایا کمایا تو ہم نے تو پیسہ جوڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود اپنے آپ سے بھی اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ خبر ہی نہیں کہ یہ چیز انہیں نقصان دے رہی ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ تو نافرمان ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ کیا ہوا، میں نے پیسے تو کما لیے، میں نے کوٹھی بنا لی، میں نے بنگلہ بنا لیا، اور دھن دولت میں نے اکٹھا کر لیا، دنیا کی آسائش اور آرائش کا سامان میں نے جمع کر لیا ہے اور میں بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، تم جہاں تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اور لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہیں۔ دیکھنے والا اور اندھا نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے، سننے والا اور بہرا برابر نہیں ہے۔ ایسے ہی ٹھیک ہے دنیا میں تم نے سارا کچھ کر لیا، لیکن جو تمہارا ٹھکانہ بننے جا رہا ہے، جہاں تمہیں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا، وہ بہت خوفناک جگہ ہے۔ اور اللہ نے کئی جگہ پہ کہا بئس المہاد، وہ رہنے کے لائق جگہ نہیں ہے، بہت بری جگہ، نفرت دلائی اس سے۔ تو محاسبہ نفس کی خود ہمیں دین تلقین کرتا ہے کہ ہم بھی اپنا حساب لگائیں۔ وہ دکاندار جس نے کچھ پڑھ لکھ بھی نہیں رکھا، وہ بھی دکان کا حساب کر کے اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے۔ بھائی تم تو پڑھے لکھے ہو، دیندار ہو، اللہ رسول کو جانتے ہو، دین سے واقف ہو، دین کی سمجھ بوجھ ہے، تم اپنے روحانی حساب کتاب کیوں نہیں لگاتے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن اللہ حساب لے، خود اپنا حساب لگا لیا کرو۔
اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ المؤمن قوام علی نفسہ یحاسب نفسہ للہ عز وجل، کہ مومن جو ہے وہ اپنی خواہش کا، اپنے دل کا، اپنے نفس کا نگران ہے، اس کا محافظ ہے. اس کی خوب نظر ہوتی ہے کہ میرا نفس کہاں مجھے برگلا رہا ہے، اس کو حساب میں رکھتا، اس کا حساب لگاتا ہے. فرمایا انما خفف الحساب یوم القیامت علی قوم حاسبوا انفسهم فی الدنیا، جو لوگ دنیا میں اپنا حساب کتاب رکھتے ہوں گے، اپنے چال چلن کا، اپنے شب و روز کا، اپنی دنیاوی زندگی کا، ان کا آخرت کا دن آسان ہوگا. وشق الحساب یوم القیامت علی اقوام اخذوا هذا الامر من غیر محاسبہ، اور جن لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی بغیر محاسبہ نفس کے گزاری ہوگی، ان کے لیے دن بہت مشکل ہوگا، پھنس جائیں گے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، تم اپنا حساب لے لو، اپنی زندگی کا، اپنی نیکیوں کا، اپنی سوچ فکر کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ اللہ وزن کرے. اور فتجہزوا لعرض الاکبر، اور بڑے دن کی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. میرے بھائیو، جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو 50 60 سال کی 100 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کہا کہ جو تم ایک ایک لفظ بھی بولتے ہو، ہم نے نگران بٹھا رکھا ہے، وہ تمہارا لفظ لکھ رہا ہے. تمہاری ایک ایک نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے. تم گناہ کا کام کرتے ہو یا نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہو یا اللہ کو خوش کرنے والے اعمال سر انجام دیتے ہو، ہر ایک عمل پر اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا حساب لگانا چاہیے، اپنے شب و روز کا حساب لگانا چاہیے، محاسبہ نفس کرنا چاہیے. یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ انتہائی قیمتی سرمایہ. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سونا بیچ دیا، چوری ہو گیا، گم ہو گیا، دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے. وقت کا جو لمحہ بیت گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے وقت کی اہمیت کا اندازہ ایک برف بیچنے والے کی صدا سے ہوا. وہ کہہ رہا تھا لوگوں، میرے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے، خرید لو ورنہ یہ ختم ہو جائے گا. تم وقت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت انسانوں کے ذہن میں بٹھانی ہو اس کی قسم کھا لیتے ہیں. تو سورۃ العصر کے اندر اللہ نے قسم کھائی اسی وقت کے، والعصر، زمانے کی قسم. زمانہ ٹائم ہی کا نام. پچھلے زمانے میں، پچھلے وقتوں میں تو وقت ہی زمانہ کہلاتا. تو اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یقیناً انسان خسارے میں ہے. آج بھی آپ مغرب کو دیکھیں، تمام تر خامیوں کے باوجود اس معاشرے کے لوگ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. اس لیے دنیا کی لگام اور دنیا کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں ہے. جو قومیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتی، اپنے وقت کی قدر و قیمت کیا کرتی ہیں، قوموں کو لیڈ، دنیا کو لیڈ وہی لوگ کیا کرتے. اور جو لوگ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں میں لیڈر پیدا کیا کرتے. آج ہم دیکھیں ہمارا بچہ، بڑا، نوجوان، بوڑھا، سب موبائل پہ لگے ہوئے. دن کا حصہ بھی موبائل پہ گزر رہا ہے، فیس بک، یوٹیوب دیکھ کے. بھائی آپ کے کام کی کوئی چیز ہے، پڑھائی سے متعلق کوئی چیز ہے، آپ کے دکان سے متعلق کوئی چیز ہے؟ نہیں، بس ویسے ہی بیٹھا ہوا. دن کا حصہ بھی یوں ضائع کر دیا، رات کا حصہ بھی یوں ضائع کر دیا. تو ایک ایک لمحہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں، وقت کی ناقدری کر رہے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں ارشاد دینا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص قیامت کے دن اپنے پاؤں سرکا بھی نہ پائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. ان عمرہ فیما افناہ، بتا 60 سال کا جو وقت تمہیں دیا تھا کہاں لگا؟ اچھا چلو اس کو چھوڑ،
وعن شبابہ فیما ابلاہ، جو جوانی کے 20 سال تھے وہ کدھر کیے؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں پہ کیا؟ وماذا عمل فیما علم، اور جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا؟ سوال یہ نہیں علم کتنا حاصل کیا، جو تھوڑا بہت جتنا بھی تھا اس میں عمل کتنا کیا ہے۔ سورۃ التکاثر کی آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر ضرور بالضرور تم ہر اس نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا جو تمہیں عطا کی گئی ہے، ایک ایک نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا، تو کیا حساب دیں؟ تو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم اپنے اس وقت کی قدر کریں، جو لمحات اللہ نے دیے ان کی قدر کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ کثرت کے ساتھ اس میں غفلت کا شکار ہیں، اور کثرت کے ساتھ لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ایک صحت ہے اور دوسرا فرصت کے لمحات، جو فارغ ٹائم ہے، اگر موبائل کیوں دیکھ رہا ہے جی ٹائم فری تھا اس لیے دیکھ لی، صحت کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں لگانی ہے، اور فری ٹائم جو اللہ نے دے دیا اس کو کہاں صرف کرنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ابھی تک۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارا ٹائم، یہ سب کچھ جنت کے بدلے سودا کر لیا ہے۔ اب اس جسم کو، ان صلاحیتوں کو، اس نظر و فکر کو اللہ کو راضی کرنے میں لگنا چاہیے، انسانوں کی خدمت میں لگنا چاہیے، مخلوق کی خدمت کر کے خالق کو راضی کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال ہے کہ ہم انتظار میں ہیں کہ کب 31 دسمبر ہوگا، کب خوشیاں منائیں، کب بے حیائی کو فروغ دینے کا موقع ملے گا، کب ناچنے کودنے کا موقع ملے گا۔ انسان خوش ہو رہا ہے، بھائی کس بات کی خوشی ہے؟ کیا 1 سال اور ضائع کر لیا اس بات پہ خوش ہو رہے ہو، یا موت کے قریب پہنچ گئے اس بات پہ خوش ہو رہے ہو، 2026 دیکھ لیا یا اس بات پہ خوش ہو رہے ہو؟ ہاں مبارکباد اور خوشی تو اس بات کی ہے کہ بھائی یہ جو سال میں نے گزارا، اس سال میں نے خوب نمازوں کا اہتمام کیا، یہ سال جو گزارا میں نے اتنی بری عادتیں چھوڑ دی، یہ سال جو میں نے گزارا میں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا، میں نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، میرے اندر اتنی اچھی عادات آ گئی، اتنی بری عادات کو میں نے خیر آباد کہہ دیا، اور میں یہ اچھے کام کیے اس سال، تو واقعی یہ سال میرا بہت اچھا گزرا، میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے میں پورا عزم آئندہ بھی اچھے کام کروں۔ خوشی اور مبارک تو اس بات پر بنتی ہے، گناہ کر کے کون سی خوشی اور مبارکباد دی جا رہی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اب تک جو زندگی گزر گئی اس پہ ہم توبہ طائب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیں، اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے ان ظالموں سے کہہ دیں جو مجھے ناراض کر کے بیٹھے ہیں، اللہ پھر بھی نسبت ہماری اپنی طرف کر کے کہتے ہیں اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، نافرمانی کر کے، کفر و شرک کر کے، مجھے ناراض کر کے، وہ توبہ کر لیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، توبہ کر لیں، میرے در پہ آ جائیں، پلٹ جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالی تمام گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ میرے بھائیوں قبروں کی زینت بن چکے، منو مٹی تلے جا کے سو گئے، شاید ان کے ذہنوں میں کہیں تھا، اور اب بھی کتنے ہی لوگ ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے 31 دسمبر آئے گا، نیا سال آئے گا، خوشیاں منائیں گے، لیکن اس سے پہلے موت آپ نے دبوچ لے، تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو اس لیے یہ لمحات، یہ سانسیں، یہ زندگی کے چند دن جو باقی ہیں
جو اللہ نے ہمیں عنایت کر رکھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پچھلے جمعے میں ہم نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انسان بعض اوقات ایک ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو اس کو جنت میں لے جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ تو ہماری زبان سے جو بات نکلے، جو جملہ نکلے، وہ خیر کا نکلے۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت آ چکی ہے اور اس وقت تمہارے ہاتھ میں کوئی درخت کا پودا ہے، اگر تمہیں اتنا ٹائم ملے کہ تم اس کو زمین میں گاڑ سکو تو گاڑ دو، یہ نیکی کا کام کر لو، وقت ضائع نہ کرو۔ تو جو لمحہ ہمیں مل گیا ہم اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ صحت اللہ نے دی ہے، نمازیں پڑھیں، اس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ راتیں جو ہیں یہ ٹھنڈ کی راتیں، سردیوں کی راتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن کے لیے تو موسم بہار ہے۔ دن چھوٹا ہوتا ہے، دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کام بھی سارے کر لیتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، صبح کو تہجد بھی پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ اور ویسے ہی جب یہ مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ان 2 مہینوں میں ہمارے عمر میں اعمال میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو ابھی سے تیاری میں لگیں، ابھی سے اچھے اعمال کی کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ بھائی نہیں ہوتا، گناہ نہیں چھوٹ رہے، دل چاہتا ہے نہیں چھوٹ رہا، شیطان اور نفس نے ہمیں اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے، تو اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ بڑی کوشش کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھوں گا، بڑی کوشش کرتا ہوں، تلاوت کروں گا، یا اللہ میں تو ہمت ہار گیا ہوں، اس نفس کے سامنے بھی، شیطان کے سامنے بھی میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور آپ کے سپورٹ کرتا ہوں، یا اللہ آپ ہی مجھے توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کے جال سے آپ ہی مجھے بچا لیں۔ تو میرے بھائیو، زندگی کے جو لمحات ہمیں اللہ نے میسر کیے ہیں، جو دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ قرآن کریم میں آتے ہیں جب بندہ مر جائے گا تو قبر میں یا حشر میں قیامت کے دن وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا، یا اللہ ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ یقین ہو گیا۔ یہ قرآن کریم جو لوگ پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، یہ دین کی باتیں جو لوگ بتایا کرتے تھے، ویسے سر نہیں مارتے تھے، ایسا ہی کہتے تھے، انا موقنون، اب یقین آ گیا، فرجعنا، اب ہمیں واپس بھیج دیں، نعمل صالحا، اب صوفی بن جائیں گے، اب مولوی بن جائیں گے، جا کے نیک بنیں گے، متقی بنیں گے، اب بہت اچھے لوگ بن جائیں گے ہم، بس اب آپ ہم جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی ہم نے؟ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اور صرف یہ نہیں، ہم نے ڈرانے والے بھی بھیجے جو تمہیں ڈرایا کرتے تھے، انبیاء کی تعلیمات بتاتے، تو خود قرآن سنتا تھا، پڑھتا تھا، اتنے سال تو نے گزار دی۔ آج دنیا میں دیکھیے کوئی شخص بیٹا باپ کی 10 مرتبہ بات نہ مانے تو 11ویں مرتبہ تھپڑ آتا ہے، بچہ ماں کی 10 مرتبہ بات نہ مانے 11ویں مرتبہ برتن آتا ہوا میں لہراتا ہوا۔ تو اللہ تو صبح شام ہمیں پکار رہا ہے اور ہم جواب بھی دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں بھائی، کون ہے؟ فلم دیکھنی ہے، ڈرامہ دیکھنا، جنک مارنا ہے، گناہ کرنے، شیطان انتظار کر رہا ہے، اے رحمان تو انتظار کر، ہم تو شیطان کے ساتھ جا رہے ہیں، جو کرنا تو نہ کر۔ پوری زندگی ہم جس رب کو دھمکا رہے ہیں اور اس کے سامنے اکڑ کے پھر رہے ہیں کہ تو کر کیا سکتا ہے ہمارا، وہ رب اتنی رحمتیں کرتا ہے، اتنی نعمتیں برساتا ہے، صبح شام اس کی رحمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی طرف اگر ہم پلٹ جائیں تو میرے بھائیوں، کامیابی صرف کسی میں ہے۔ ہاں، ہم عبادت میں زیادہ وقت لگائیں گے، ہو سکتا ہے دنیا کا معلوم ہوتا ہمارے پاس کم آئے، لیکن آخرت ہماری محفوظ ہو جائے، وہ فیوچر جو ہے وہ روشن بھی ہوگا، وہ برائٹ بھی ہوگا، سیکیور بھی ہو، یہ اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی طرف بھاگے گا وہ آخرت کا خسارہ کر لے گا، اور جو آخرت کی طرف جائے گا وہ دنیا کی دولت کا خسارہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں یہ کہتا ہوں دنیا کا خسارہ کر لو، آخرت کرنا پڑے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، تیسرا چاند نظر آ جاتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اور قسم کھا کے کہا کہ 2 دن مسلسل
نبی کریم نے کبھی روٹی نہیں کھائی. ایک دن بیچ میں ناغا ہوتا تھا, ایسا نہیں کہ ہوتی تھی آپ چھوڑ دیتے تھے, ملتی نہیں ملی کوئی مسئلہ. اس طرح روایت میں آتا ہے آپ نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی. مہنگی ملتی تھی گندم, شام سے امپورٹ ہوتی تھی. جو کھاتے تھے سستی تھی, وہاں موجود تھی. جو کا ستو آپ استعمال کرتے تھے, جو کی روٹی کھایا کرتے تھے. تو جس کو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں ہم جا کے در رہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑیں. ہم کہتے ہیں ہم اس کو شکست دے دیں گے, اس کو شکست دیں گے, میں اس کو سمجھا دوں گا, میں اس کو سمجھا دوں گا. بھائی اپنے نفس کو تو سمجھائیں پہلے. جیسے کوئی دوسرا سامنے والا ہمارے ماتحت ہو اور وہ نہ سمجھے تو کیا کرتے ہیں, اس کو دو چار لگاتے ہیں. ایسے اپنے نفس کو لگائیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں کہہ رہے ہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. لوگ پریشان ہیں, کیا ہو, دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میں تمہیں چھوڑتا ہوں اللہ کے لیے. میں نے اللہ کو پانا, میرا گول بہت بڑا ہے. میں نے جس منزل پہ پہنچنا ہے, یہ دنیا کے دھن دولت اور یہ راتیں اور یہ گانے فلمیں, یہ دنیا کی عائش و مستی, یہ میرے اس گول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو میں اسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. میں نے اپنے رب کو پانا ہے, دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ, میں نے اس کے قدموں میں جانا, میں نے اس کی رضا کو تلاش کرنا ہے. تو اگر ہم انہی چیزوں میں پھنس گئے, الجھ گئے, تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی, ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.